9 مئی 2022 سے 8 فروری 2023 کہنے کو صرف 9 ماہ ہیں۔ قوموں کی زندگی میں 9 ماہ کی حیثیت شاید 9 دن بھی نہیں ہوتی، لیکن یہی 9 ماہ اگر ایک عورت پر گزریں تو پھر اس کے قدموں میں جنت آ جاتی ہے۔ ایک نئی زندگی، ایک نئی تخلیق اپنے خالق کے لیے خراج عقیدت بن کر ظہور پذیر ہوتی ہے اور پھر ایک نیا جہان آباد کرتی ہے۔ اسی طرح 9 مئی کے وقوع پذیر ہونے کے 9 ماہ بعد منعقد ہونے والے الیکشن بھی ہماری قومی زندگی میں ایک نئے جنم کا نقطہ آغاز بھی بن سکتے ہیں، اگر ہم نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے اس وقت کے ذاتی یا وقتی مفاد کی بجائے اس تبدیلی کے لیے ووٹ کیا جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے 1947 میں نہ صرف ہجرت کی صعوبتیں برداشت کیں بلکہ اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں بھی قربان کی۔ شیر خوار بچوں سے لے کر جوانوں اور بوڑھوں نے اپنے لہو سے اس خواب کی آبیاری کی جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا کہ 14 صدیاں قبل مدینہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی، انہی اصولوں پر ایک بار پھر ہندوستان کے بتکدے میں ایک نیا جہان آباد کیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ جس فلاحی ریاست کے حصول کے لیے تمام عالم تگ و دو میں مصروف ہے، وہ فلاحی ریاست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 صدیاں قبل بنا کر دکھا چکے ہیں۔ لیکن 14 اگست 1947 کو جس بنیاد پر اس ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اسے بابائے قوم کی رحلت کے بعد ہی تاکہ نسیاں بنا دیا گیا۔ قرارداد مقاصد کی منظوری نے پاکستان کے فلاحی ریاست بننے کے عمل میں وہ زہر گھولا کہ پھر ہم محض بنیاد پرست اور سیکورٹی اسٹیٹ ہی بن کر رہ گئے۔ 1948 میں عوامی رائے سے اجتناب کے عمل نے ہمیں معاشرتی طور پر اس قدر شکستہ کیا کہ 1971 میں ملک ہی اپنی جغرافیائی حیثیت ختم کر بیٹھا۔ یوں اسلام کے زرعی اصولوں کے خواب پر قائم ہونے والی ریاست اور اس کے ادارے اسلام کے ہی اصولوں کو روندنے پر مصر ہو گئے۔ عوامی مینڈیٹ سے اجتناب کے عمل نے وہ توڑ پھوڑ کی کہ الحفیظ الامان، لیکن اس کے بعد بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہا اور بقیہ ماندہ ملک میں پھر عوامی رائے کی توہین کو ہی سرکاری پالیسی سمجھ لیا گیا اور بند کمروں میں بیٹھ کر چند لوگوں کے فیصلوں کی ہم نے وہ قیمت چکائی کہ بقول شاعر ہم نے وہ فرض بھی ادا کیے جو واجب بھی نہ تھے۔ عوامی رائے کے برخلاف ذاتی مفادات کی وجہ سے بھٹو قتل کر دیا گیا اور کاندھا بھی استعمال کیا تو اس ایوان کا جس کا کام ہی لوگوں کے درمیان انصاف کرنا ہے۔ ضیائی دور حکومت میں تشدد کو بطور ریاستی پالیسی اپنا لیا گیا جس سے معاشرے میں تعلیق کی بجائے طاقت کے حصول کی سوچ کو پروان چڑھایا۔ کشمیر اور افغانستان میں خون ریزی کو ہوا دی گئی، بنیاد پرست ملاؤں کو پرموٹ کیا گیا اور مذہب کے نام پر ریاستی جبر کو دو چند کیا گیا۔ اس 11 سالہ دور میں ہر وہ کام بطور ریاستی پالیسی کیا گیا جس سے معاشرے میں عدم برداشت اور تنگ نظری پروان چڑھ سکے، اور اس سارے عمل میں ریاستی اداروں کے ساتھ سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا۔ خانیوال، لاہور اور جڑاں میں توہین رسالت کے نام پر ہونے والے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ انفرادی سطح پر جو کچھ اس دوران ہوا وہ بحیثیت قوم ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کے لیے کافی ہے۔ سلمان تاثیر کا قتل ہمارے اس جہادی بیانیے کا نقطہ عروج ہے کہ جب گورنر کے محافظ نے ہی گورنر کو قتل کر دیا۔ 9/11 کے بعد جہاں عالمی طاقتوں میں اس بنیاد پرستی کے عنصر کے خاتمے کی کوششوں کو مہمیز کیا، وہیں ہمارے ملک نے تو تشدد اور بنیاد پرستی کے دم پر وہ گل کھلائے کہ 70,000 کے قریب عام سویلینز لقمہ اجل بن گئے۔ اس میں سیکیورٹی فورسز کا جو نقصان ہوا وہ اس کے علاوہ ہے۔
گزشتہ 40 سالوں میں زندگی کا کون سا شعبہ ہے جو زوال کے بعد پستی کی طرف سرپٹ نہیں دوڑ رہا؟ مسلح افواج کی کسی نہ کسی حد تک ساکھ موجود تھی، لیکن پچھلے 1.5 سال میں ریاست سے جو کچھ سرزد ہوا ہے، اس نے مسلح افواج کی ساکھ کو بھی بے تحاشا نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن شاید 75 سال میں ملک ٹوٹنے کا دکھ سہنے کے باوجود بھی آج ہم اس کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عوامی رائے کے برخلاف ہمارے پسندیدہ لوگ ہی مسند اقتدار پر پہنچے۔ 9 مئی کے سانحے سے بھی ہم نے سبق نہ لینے کا ہی فیصلہ کیا ہے، تبھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ عوامی رائے ریاستی جبر کو ماننے سے انکاری ہے، ہم پھر بھی پوری شد و مد سے یہی چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو مبینہ منعقدہ الیکشن کا نتیجہ ہماری مرضی اور منشا کے مطابق ہی نکلے، اور عوامی رائے کی ایسی کی تیسی۔ مقبولیت ہے پر قبولیت نہیں کا سلوگن بھی اسی وجہ سے ہے کہ عوامی رائے چاہے جو بھی ہو، اقتدار کا ہما میاں محمد نواز شریف کے سر ہی بیٹھنا ہے۔ آج پھر وہی وتیرہ اختیار کیا جا رہا ہے جو 1971 میں عوامی رائے کے مطابق مجیب الرحمان کو اقتدار نہ دے کر کیا تھا۔ آج بھی بالکل اسی طرح کراچی سے خیبر تک تحریک انصاف پر پابندی ہے۔ عمران خان کا نام لینا بھی جرم بنا دیا گیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں عوام الناس کو یہ باور کرانے کی کوشش جاری ہے کہ چاہے تم مانو یا نہ مانو، 8 فروری کے الیکشن کا نتیجہ یہ ہے جو ہم تمہیں دکھا رہے ہیں۔ تو لوگوں کے دلوں میں پنپتی یہ نفرت کیا طوفان لائے گی، جبکہ ہمارے ارباب اختیار 9 مئی کی لکیر پیٹنے میں ہی مصروف ہیں، لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ اس ریاستی جبر کا آخر کار انجام کیا ہوگا۔ کہیں وہی نہ ہو جائے جو جسٹس مقبول باقر نجفی کے پرویز مشرف کے خلاف فیصلے میں دیا گیا تھا۔